بہتر نیم اور خراب کریں اس طرح سے جا رہے ہیں۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودیہ ایران کو بالکل الگ نہیں کر رہا، اور بلکہ اس نے ملنے کی درخواست بھی کی ہے کہ ہمارے اس اتحاد میں شامل ہو، جب سے جنرل رحیل شریف گئے۔ پھر جنرل رحیل شریف کا جانا ایران کی شرط بھی بیان کر دی ہے۔ ہم نے آپ کی گفتگو کو بڑی محبت سے سنا ہے، آپ کو بھی چاہیے۔ تو جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کا حکم دیا ہے، اگر وہ غیر مسلم اگر آتا ہے، اگر ہمارے پاس آتا ہے، ہمارا مہمان بن کے آتا ہے، آپ کے الفاظ ہیں کہ اکرموا ضیفکم، اپنے مہمان کی عزت کرو۔ کیا جب وہ پاکستان میں آتا تو آج سعودیہ سے اتنی نفرت دکھانے والے اس سے زیادہ کرتے عزت زیادہ ہوتی ہے، بالکل ساری جگہوں پہ تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ نفرت کا ڈاکٹر صاحب یہ سلیقہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تینوں نے لباس جبے عربی پہنے ہوئے ہیں اور نفرت کا اظہار بھی ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ فلسفہ میری سمجھ سے ہی والا تھا۔ اور ایک منٹ، میں نے آپ کی بات خاموشی سے سنی، میں آپ کی بات کو قدم قدم پہ کاٹ سکتا تھا، لیکن میں نے جزاک اللہ۔ اور دوسری بات یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آ کے مہمان ٹھہرتے ہیں، رات کو رہتے ہیں، آپ ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ نجران کی عیسائی آتے ہیں جی، آپ ان کو اور یہ بھی نہیں کہتے کہ برتن تم اپنے گھر سے لاؤ، چونکہ تم نان مسلم ہو، میں اپنے برتنوں میں کھانا نہیں کھلاتا۔ آپ نے اپنے برتنوں میں کھانا کھلایا، اور وہ کوئی بیماری اس کو پیٹ کی ایسی لائق تھی، رات کو وہ بستر ہی گندا کر کے چلا گیا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بھی اسے نہیں بولا، اس لیے کہ وہ مہمان ہے۔ آپ نے مہمان نوازی کا حق ادا کیا اور میزبان ہونے کا بھی حق ادا کیا، حتیٰ کہ واپس وہ تلوار لینے آیا، آپ نے ایک جملہ بھی اس کو ایسا نہیں کہا کہ اس کے دل کو تکلیف مہمان پہنچے۔ نوازی کے حق میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کی بیوی کو بھی پورے بہت سارے دیے جائیں۔ ویسے سوال میرا ایک اور بھی یہ کہ دیکھیے نوازی کی بات ہی نہیں ہے نا، بات یہ نہیں ہے، مسلمانوں کے خون بہ رہے ہیں۔ دیکھیے اس مہمان نوازی کو سنت پہ انہوں نے کانفرنس میں فلسطین کا نام نہیں لیا، کشمیر کا نام لیا، نہیں ہو سکتی اس بات کو، ساری باتیں بجا یہ نہیں مان سکتے جن مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، جن ماؤں بہنوں کے پردے چھینے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، میسمی صاحب نے ایک بات کہی کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا پڑوسی ملک ہے، مسلم ملک ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن جو دوسری بات ہے، جب بھی پاکستان پر کوئی مشکل آئی، ایک وقت بتا دیجئے کہ ایران نے ہمارا ساتھ دیا، مگر ہمیشہ سعودی عرب نے ساتھ نہیں، دیا، مگر ہمیں سب سے ہر مشکل میں سعودی عرب نے ساتھ دیا۔ تسلیم ایران نے کیا۔ اچھا، ویسے سب سے پہلے تسلیم ایران میں بتا رہا ہوں، سعودی عرب نے ہمارا ساتھ دیا مشکل میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں آپ سے یہی بات عرض کر رہا ہوں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ایران کو نہیں چھوڑ سکتے، وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ سعودی عرب کو نہیں چھوڑ سکتے، وہاں مکہ مدینہ ہے، دونوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اور ہمیں ڈائیلاگ کرنا چاہیے ان کو ملانے کے لیے، ان کو دوستی کرانی چاہیے۔ یہ شاہ فیصل نے کیا کہا تھا پاکستان کو؟ اسلام کا خلا کہا تھا نا، شاہ فیصل نے کہا تھا، تو اسلام کا خلا بننا ہے نا پاکستان کو، ہمیں ملانا چاہیے۔ ہم لڑ کیوں رہے ہیں؟ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایران کو تنہا کر دو، اس کو دور کر دو؟ نہیں کرنا چاہیے، ملانا چاہیے، ملانا چاہیے، ملانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو میرے جیسے شخص کے لیے یہ تھوڑی سی بڑی پریشان کن ہوتی ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، لیکن ہماری رگ غیرت اتنی پاکستان کے حوالے سے نہیں پھڑکتی جتنی سعودی اور ایران کے حوالے سے پھڑکتی ہے۔ جو رائٹ بات ہے، رائٹ چیز ہے، اس پہ تو ہمیں، آپ نے بھی لفظ بولا حق گوئے، یہ درست ہے، لیکن ہمیں بجائے کسی دوسروں کی وکالت کرنے، ہمارا اپنا مسائل، ہمارے اپنے مسائل ہیں۔ اگر مہمان نوازی کی بات ہے تو میں حضرت سے سوال کرنا چاہتا ہوں، نواز شریف جو ہے نا، وہ بھیک مانگنے گیا تھا، وہ مہمان نہیں تھا، اس کے لیے آپ تقریر تک نہیں ان کو کروائی، تقریر تک نہیں کروائی، ہمارے وزیر اعظم کی بے عزتی ہوئی ہے جی۔ اور میں آپ کی تقریم بھی کرتا ہوں، میں آپ کو تقلید کے لیے ڈاکٹر صاحب ہم بھی آپ کو کبھی نہیں کہوں، لیکن نواز شریف کو وہاں بولنے کا موقع نہ دینا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے مہمان کی قدر نہیں کی۔ آپ کیوں وکالت کر رہے ہیں؟ یہی تو ہمارا پرابلم ہے۔ آپ انہیں کرنے دینا، میں اس ملک میں ہوں اور اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، مہمان وہاں کے جناب، اور یہ سعودی عرب کی سعودی عرب کی وکالت ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ہمارے رمضان شیفا صاحب ہم سب کے محترم ہیں، لیکن یہ رمضان نہیں ہے۔ ایک منٹ، اور آپ عزت دینے کے لیے آپ یہاں بٹھاتے ہیں، جی، لیکن پوری مجلس میں آپ نے ان سے ایک لفظ بھی نہیں بلوایا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے رمضان صاحب اگر یہی دلیل ہے تو بہت خوب۔